PMA میں یاسمین راشد صاحب کا کیسا کردار مسئلہ یہ رہا؟ ہے کہ اس وقت وہ جیل میں ہے، یاسمین راشد کرپٹ ہے؟ اور پھر جب وہ وزیر تھی ان کے جو معاملات تھے، مالی معاملات، وہ ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہے ہیں۔ یاسمین راشد مختلف تنظیمیں بنا کر اس کے نام پر فنڈ بٹورتی رہی۔ ان کا پی اے اور ان کا سٹاف لوگوں سے پیسے مانگتا تھا اور لیتا تھا۔ ایک صدر نے آپ سے کہا کہ نواز شریف سے میرے بہاف پہ معافی مانگ۔ وہ صدر کون تھا؟ اچھا، وہ تھے صدر فاروق لغاری۔ رفیق تارڑ صاحب سے بھی کچھ ناسائی رہی؟ جی ہاں۔ کیسی خاتون تھی PMA میں یاسمین راشد صاحب کا کیسا کردار رہا؟ دیکھیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہ جیل میں ہے، لیکن ان کے جو معاملات تھے، مالی معاملات، وہ ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہے ہیں۔ اچھا، مثلاً مختلف آرگنائزیشنز بنا کر ان سے فنڈنگ کرنا، پھر بطور آپ وزیر کہنا چاہ رہے ہیں کہ یاسمین راشد کرپٹ ہے؟ جی ہاں، اور پھر جب وہ وزیر تھیں تو اس وقت کے مختلف MS صاحبان، مختلف ان کے جو پی اے تھے، ان کے ذریعے کرپشن کی جاتی تھی، اور اس میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے آن ریکارڈ بیان دیا ہے، جس میں کئی ہسپتالوں کے MS ہیں جنہوں نے بیان دیا کہ کس طرح ان کے پی اے ان سے پیسے طلب کرتے تھے، ان کے ملازمین کی تنخواہیں لوگوں سے لی جاتی تھیں، بل ادا کیے جاتے تھے۔ تو وہ تو بیان تحریری طور پر موجود ہیں، تحریری بیان موجود ہیں مختلف انکوائریز میں۔ اور دوسری اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں ظلم تو ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اس ملک کی آرمی ایجنسیز اور ملک کی بقا کو نقصان پہنچایا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کو اس ملک کا کلچر تباہ کیا ہے، اس ملک میں ایک نئی بدنما روایت کا آغاز کیا ہے کہ لوگوں کو اکٹھے کر کے چند سے لوگوں کو جا کے کبھی کور کمانڈر گھر جلا دیا، کبھی شہداء کی یادگاریں جلا دی، کبھی شہداء کے مجسمے گرا دیے۔ تو اس سارے معاملے میں جو لوگ گرفتار ہیں، ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں، ان کی ٹیلی فون کالز ہیں، ان کی ڈائریکشنز ہیں، ان کی جیو فینسنگ ہے، ان کی لوکیشنز ہیں، وہ سارا ریکارڈ تو موجود ہے۔ اب جب وہ آپ کہتے ہیں جی اب ہمارے ملک میں جی یہ خاتون ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ امریکہ جائیں، برطانیہ جائیں، چائنا جائیں، کوئی خاتون اگر کسی جرم میں ہوتی ہے تو اس کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے آپ جیسے کہتے مردوں ہیں کرتے ہیں۔ یاسمین راشد مختلف تنظیمیں بنا کر اس کے نام پر فنڈ بٹورتی رہیں۔ جی ہاں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جو MS صاحبان کے تحریری بیانات موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یاسمین راشد کے نام پر ان سے رشوت طلب کی جاتی جی تھی۔ ہاں، یہ آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ میں نام دے دیتا ہوں آپ کو، آپ کنفرم کر لیں۔ ایسے MS صاحب جن کی درخواستیں موجود ہیں ان کا نام دے دیتا ہوں میں آپ کو۔ کہ یاسمین راشد کرپشن کے پیسے مانگتی تھیں ان کا پی اے اور ان کا سٹاف لوگوں سے پیسے مانگتا تھا اور لیتا تھا۔ اچھا، یہ بتائیے گا، اب میں آپ کو نام بتاتا ہوں ایک، ویسے تو بہت سے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر مسعود شیخ صاحب تھے MS سید مٹھا اسپتال کے، ان کے ملازمین سے، ان کے سینٹری انسپیکٹروں سے، ان سے پیسے طلب کیے جاتے تھے۔ ابھی آخری 2 بڑی اہم چیزیں رہ گئی ہیں۔ آپ مختلف صدور کے بھی بڑے قریب رہے۔ اس پاکستان میں ایک صدر نے آپ سے کہا کہ نواز شریف سے میرے بہاف پہ معافی مانگو۔ وہ صدر کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس سے آپ کا تعلق کیا تھا؟ وہ سارا واقعہ کیا؟ اچھا، وہ تھے صدر فاروق لغاری۔ اچھا، ان سے میری بہت نیاز مندی تھی، اور میرے والد صاحب ایک زمانے میں DG خان میں بڑے اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان سے تعلقات ہو گئے، دوستی ہو گئی۔ تو جب وہ صدر بنے تو وہ سب سے بڑے مخالف تھے موٹر وے کے، اور وہ جب بھی بیان دیتے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف دھواں دھار بیان دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ شیر شاہ سوری بننے کی کوشش کر رہا ہے، کمیشن کھا رہا ہے، موٹر وے نہیں بننے دوں گا۔ تو میں کبھی کبھی جا کے ریکویسٹ کرتا تھا کہ سر یہ موٹر وے نواز شریف کے کام نہیں آنی، ہم سب کے کام آنی ہے، اور جو ان کا منصوبہ ہے نواز شریف کا کہ 91 سے 97 تک پورے پاکستان کی موٹر وے مکمل کرنی ہے، تو کائنڈلی یہ اس کو بننے دیں۔ دنیا میں جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے، امریکہ سمیت، تو ریسرچ کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ اس ترقی کی مین وجہ موٹر ویز تھی، تو وہ مانتے نہیں تھے۔ خیر وقت گزرتا گیا، صدارت سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر ایک زمانہ آیا 2005 6 7 میں، وہ بیمار ہو گئے، دل کی بیماری لاحق ہوئی، وہ خاصی سنجیدہ ہو گئی، سیریس ہو گئی، ان کے کچھ علاج ہوئے، آپریشنز ہوئے۔ تو اس دوران وہ اکثر لاہور آتے تھے، وہاں ملٹری ہاسپٹل جو کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے آرمی کا پنڈی میں، وہاں سے مشورہ کرتے تھے۔ تو جب لاہور آتے تھے تو مجھے فون کر دیتے تھے۔ ان کے پاس ایک گاڑی تھی مرسیڈیز، جب ان کی صحت ٹھیک تھی تو وہ مرسیڈیز 500 کو
موٹر وے پہ بھگاتے تھے، اور کئی بار راستے میں ان کے 2-3 چلان بھی ہوتے تھے تو وہ پے کر دیتے تھے. تو میں ان سے کہتا تھا جی آپ اس زمانے میں شاید 700 روپے کا چلان تھا یا پتہ نہیں 300 کا تھا، تو آپ 3-4 چلان کراتے ہیں. تو وہ کہتے تھے یار جہاز کی ٹکٹ بھی 3,000 3,500 کی ہے، تو میں اپنی گاڑی پہ آتا ہوں، پیٹرول اور جرمانے ملا کے اتنا ہی بنتا ہے اور میں 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں. تو وہ تیز رفتاری کے شوقین تھے. تو خیر وہ بات ختم ہوگی. جب وہ بیمار ہوئے تو میں ان کو ملتا تھا، تو وہ جب آخری بار 2010 میں وہ فوت ہوئے، تو اس سے پہلے میری یہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بلایا، تو حالت ان کی اچھی نہیں تھی. مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ سے 2 باتیں کرنی ہیں. میں کہ جی. کہتے ہیں ایک تو میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہا کہ مشرف سے ملیں، آپ انکار کرتے رہے، نہیں ملے. تو مجھے بتائیں کہ جب میں نے آپ کو یہ آفر کی کہ آپ سینیٹر بن جائیں، آپ وزیر بن جائیں، تو آپ مشرف کو کیوں نہیں ملے؟ میں نے کہا سر میرے ضمیر نے اجازت نہیں دی، اور میں مشرف صاحب کو پسند نہیں کرتا تھا، میں انہیں ناپسند کرتا تھا مختلف وجہوں سے، وہ بیان کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ بات تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے چھوٹے ہونے کے باوجود آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا جو آج میں ایگری کر رہا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ یار میری طرف سے نواز شریف سے معافی مانگنا. میں نے کہا وہ کس چیز کی؟ کہنے لگے جو میں موٹر وے کی مخالفت کرتا رہا میں بہت غلط تھا. یہ میں ان کو کہتا ہے سر موٹر وے ہماری لائف لائن ہے. تو انہوں نے یہی فکرہ دہرایا. انہوں نے کہا اپنی وفات سے قبل کہا کہ واقعی موٹر وے لائف لائن ہے. اگر مجھ جیسا دل کا مریض لاہور آنا چاہے تو جی ٹی روڈ پہ 11 گھنٹے لگیں گے، اور موٹر وے پہ میں 3.5 گھنٹے میں پہنچتا ہوں. ہوائی سفر میں کر نہیں سکتا، تو میرے لیے لائف لائن یہی ہے. تو آپ میری طرف سے جا کے نواز شریف سے معافی مانگنا کہ میں نے ان سے زیادتی کی اور انہیں غلط روکا. یہ بتائیں کہ صدر ممنون صاحب کیسے آدمی تھے؟ دیکھیں وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھے. پاکستان کے تمام صدور میں اگر کوئی ایک ذہین، فتین، ایماندار اور ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھا تو وہ صدر ممنون تھے. آپ دیکھیں کہ وہ ان کے والد بھی پاکستان مسلم لیگ کراچی کے صدر تھے 1949 میں، خاندانی مسلم لیگی تھے، اور خود آئی بی ایم سے ان کا ماسٹرز تھا فائنانس میں جو آج کل کے ایم بی اے کے برابر ہے. اور لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ وہ وہاں سے پڑھنے کے بعد کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ رہے، وہاں ٹریڈرز کے پریزیڈنٹ رہے، پھر گورنر سندھ بنے، اور 99 کے بعد انہیں مقید بھی کیا گیا لیکن انہوں نے وفاداری تبدیل نہیں کی، اور پھر وہ صدر بھی بنے. اور آپ حیران ہوں گے کہ بطور صدر بھی، بطور گورنر بھی انہوں نے نہ کوئی رشوت لی، نہ غیر قانونی کام کیا، بلکہ ان کے بچے اہل خانہ اپنا پرانا کاروبار کرتے تھے، کوئی کپڑے کا، کچھ کیٹل فارمنگ کا اور اس طرح کا کام، اور اسی پہ گائے بیچتے تھے، گائے بھینس بیچ کے گزر اوقات کرتے تھے. اور ایک بہت نفیس آدمی تھے، اور ان کا جو ادبی ذوق تھا وہ انتہا کا تھا. اور بلکہ سب سے اہم بات بتاؤں میں آپ کو کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد صدر تھے جن کے پاس وزیر اعظم ہر ماہ جاتے تھے، نواز شریف صاحب، مشورہ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد تو یہ صورتحال تھی کہ الوی صاحب بطور صدر پرائم منسٹر ہاؤس کے برآمدوں میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے تھے. تو وہ ایک دانش مند آدمی تھے، ان سے نواز شریف مشورہ کرتے تھے. اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بہت بڑے انسان تھے. رفیق تارڑ صاحب سے بھی کچھ ناسائی رہی؟ جی ہاں. وہ کیسے صدر تھے؟ دیکھیں تارڑ صاحب جو تھے وہ ایک قانونی طور پر بڑے ساؤنڈ تھے، سمجھدار آدمی تھے، اور انہوں نے بڑی حکمت عملی سے نواز شریف صاحب کو، ان کے والد صاحب کو، ان کی پوری فیملی کو گائیڈ بھی کیا، سپورٹ بھی کیا. اور پھر ان سے مختلف، آپ دیکھیں کہ اب تک ان کی جو مختلف فیملی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ شریک ہیں.